السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں واسطی نیٹ ورک۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی الآخر، صدق اللہ المولانا العظیم، بلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے اور اس مہینے کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں اعلان فرماتا ہے، سبحان الذی، جس کا ترجمہ سماعت کرے پاک ہے اپنے خاص بندے کو جو لے گیا راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، وہ مسجد جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں فرمائی تاکہ ہم اسے دکھائیں اپنی نشانیاں، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ حضرات محترم، یہ مہینہ نہایت ہی عظمت و برکت والا ہے۔ اس کی 27 شب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، یعنی آنے والی آج کی رات ہی کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فصیح کتاب، اپنے لا ریب کتاب، اپنے مقدس کتاب قرآن کریم میں اعلان فرمایا، جس کا ترجمہ میں نے بیان کیا۔ آئیے تھوڑا سا اور ذہن کو حاضر کیجئے، پہلے اس آیت کریمہ کی لفظی تصریح سماعت کرے۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اس عظیم واقعے کو اللہ نے اپنی پاکی سے شروع کیا۔ مطلب یہ، اللہ اس عاجزے کی پاک اور اپنے محبوب کو پاک رات کے تھوڑے سے حصوں میں ان بلندیوں پر لے جا سکے جو لے گیا اپنے خاص بندوں کو۔ یہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے اسری بعبدہ فرمایا، کیونکہ اس لفظ سے تفریح اور مسرت، خوشی کا اظہار ہوتا ہے۔ عبدہ پر جو لفظ بے سے یہ مصاحبت کے لیے ہے، اس میں اشارہ ہے کہ شعر کرانے والوں نے کے ساتھ۔ حضرات محترم، ہاں یہی وہ رات ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم سے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے لیے گئے، اللہ اکبر، ہاں تھوڑا سا ذہن کو قریب کیجئے، یہ معراج جسمانی تھی اور روحانی معراجیں کئی مرتبہ ہوئی۔ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے لیے گئے تھے، او اللہ اکبر، حضرت جبریل امی آنے کے بعد کیا دیکھا کہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت جبریل امی واپس چلے جاتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور حضرت جبریل امی فرماتے ہیں، مولا پاک پروردگار عالم، تیرا محبوب آرام فرما رہا ہے، اگر میں جگاؤں تو گستاخی ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے، اے جبرائیل، جا میرے محبوب کے طلبوں سے اپنی کافوری ہونٹوں کو رگڑ دے تاکہ ٹھنڈکے پہنچے، اور میرے محبوب کا میں مشتاق ہوں، میں اپنے محبوب کو دیکھوں۔ حضرت جبریل امی آتے ہیں، آنے کے بعد اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ ہونے کے بعد کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بستر استراحت پر آرام فرما رہے ہیں۔ اپنی کافوری ہونٹوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں
طلبوں سے جنبش دیتے ہیں، اور جنبش دینے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آنکھیں کھلتی ہے تو کیا دیکھ رہے ہیں؟ جبریل امی حاضر ہیں۔ جبریل امی سلام پیش کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ وضو فرماتے ہیں اور اپنے حجرے سے جب باہر نکلتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نہیں بلکہ 70,000 براقیں جو کھڑی ہیں، تمام اپنے اپنے قسمت پر رشک کر رہی ہے کہ آج آمنہ کے لال محبوب پروردگار صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم پر جلوہ فغن ہوں گے۔ مگر اسی 70,000 میں ایک براق ایسا بھی تھا جو کمزور تھا، لاغر تھا، جن کی آنکھیں نم تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نظریں اٹھائی ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن کریم میں اعلان فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تو کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہاں 70,000 ہیں، یہ تمام اپنے خوشیوں پہ رشک کر رہے ہیں، مگر ایک ایسا براق ہے جن کی آنکھیں نم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس براق کے قریب جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں اے براق بتا آخرکار بات کیا ہے؟ کیوں تیری آنکھیں نم ہو رہی ہے؟ کیوں تو اتنے صدمے میں ہے؟ کیوں اتنا تیری آنکھیں نم ہو رہی ہے؟ اللہ اکبر، وہ براق اپنے زبان حال سے کہہ رہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں کمزور ہوں، میں لاغر ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام براقیں جو ہیں اپنے اوپر اترا رہے ہیں اس لیے کہ وہ حسین و جمیل ہے۔ یا رسول اللہ اس کے اندر وہ توانائی ہے، یا رسول اللہ ان کے اندر وہ طاقتیں ہیں، وہ اس لیے مسکرا رہے ہیں، اس لیے اپنی قسمت پہ اترا رہے ہیں کہ آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو پسند کریں گے۔ مگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس لیے پریشان ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں میں کمزور ہوں۔ آمنہ کے لال آئے ہیں کسی کی دل توڑنے کے لیے نہیں۔ اللہ نے تو قرآن میں فرمایا ہے اے محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ اکبر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے، آقا رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے، آپ نے اسے پسند کیا ہے۔ اللہ اکبر، ہاں جب پسند کیا، آمنہ کے لال ہیں، حضرت سدرۃ المنتہا حضرت جبریل امی ہیں۔ اللہ اکبر، ہاں جب یہ پہنچ رہے ہیں جبریل امی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے بڑھوں تو میرے پر جل جائیں گے، یا رسول اللہ میں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اللہ اکبر، ہے لوگوں سنو میرے نبی، ہم ایسے نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم ایسے نبی کے ماننے والے ہیں، ہم ایسے نبی سے محبت کرنے والے ہیں جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو وجود میں لایا، جس کے صدقے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کائنات کو وجود میں لایا۔ تب تو بریلی کا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان بریلی کے ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر یوں ارشاد فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ بلا آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے، تنہا گئے، اور جانے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اللہ تبارک تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، باتیں ہوئی، اور جناب والا ہم اپنے قسمت پر جتنا بھی رشک کرے کم ہے۔ ہاں تمام انبیاء آئے، تمام کو اگر ضرورت پڑتی تھی تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا تھا اے موسیٰ تجھے کوہ طور پر آنا پڑے گا، مگر ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں، ہم اس نبی کے چاہنے والے ہیں کہ اللہ یہ نہیں فرماتا اے محبوب آپ کو کوہ طور پر آنا پڑے گا، بلکہ جبریل امی کو بھیجتا ہے رب پروردگار اور فرماتا ہے کہ جا میرے محبوب سے کہہ دینا تیرا رب تیرا مستاق ہے، تجھے دیکھنا چاہتا ہے۔ جب سامنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں ہوئی ہے، ہونے کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس ہونے لگے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے 50 وقت کی نماز تحفہ میں عطا فرمائی، 50 وقت کی نماز تحفہ میں دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے
آنے کے بعد تمام انبیاء سے ملاقات ہو رہی تھی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں گئے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو تحفہ میں کیا دیا؟ تو آپ نے فرمایا میرے نبی کے لیے 50 وقت کی نمازیں ملی ہے۔ یا تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی بار بار زیارت کرنا چاہ رہے تھے، دیکھنا چاہ رہے تھے، کہا کہ میری امت کے اوپر 2 وقت کی نمازیں تھی تو نہیں پڑھ پا رہی تھی، یا رسول اللہ آپ اللہ کی بارگاہ میں جائیں، کچھ کم کرا کر آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاتے گئے، جانے کے بعد 9 مرتبہ گئے ہیں اور لاسٹ میں 5 وقت کی نماز تحفہ ملی۔ اور آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، جب اعلان کیا تو کسی نے مانے نہ مانے مگر خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر نے کہا تھا صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرات محترم، اس مہینے کی فضیلتیں بہت ہی زیادہ ہے۔ اس میں آج 26-27 کو ہمیں روزہ رکھنی چاہیے، اس لیے کہ یہ جو مقام ملا ہے کسی اور کو نہیں ملا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں جاتے رہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نماز تحفے میں دیا ہے۔ تو حضرات، ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امت ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پکی اور سچی محبت کریں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، بھائی میرے نماز پڑھے۔ انشاءاللہ الرحمن ویڈیو طویل ہو گئی ہے، پھر کبھی موقع ملا تو شب معراج پہ گفتگو ہوگی انشاءاللہ الرحمن۔ اگر بات اچھی لگے تو واسطے نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہم خود شب معراج کے بارے میں جانیں اور میری وجہ سے میرے بھائی بھی شب معراج کے بارے میں جانیں۔